نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفينا حبيبنا مولانا وبارك سلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله يا كريم الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اپنی عادت کے مطابق پہلے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کرتا ہوں۔ تمام حمد و ثنا اور تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات ببرکات کے لیے ہے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہاد بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع محتشم رسول محتشم نبیوں کے پیارے سب سے اچھے سید الانبیاء حضور خاتم النبیین یعنی کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی عقیدت و محبت کی ڈالی پیش کرنے والے واجب الاحترام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، بے شک فی خلق السماوات والارض، بے شک زمین و آسمان کے پیدا کیے جانے میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات و دن کے انقلات میں، منتقل ہونے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں پوشیدہ ہیں، اور یہ نشانیاں عقل والوں کے لیے ہے، تمام لوگوں کے لیے نہیں ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کو پیدا فرمایا، دن کو بنایا، سورج پیدا فرمایا، یہ چاند ہے، یہ ستارے ہیں، غرض کے دنیا کی ہر ایک چیزیں یہ ہمیں رب تبارک و تعالیٰ کی معرفت دیتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچاتی ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے، آپ اگر ہم دیکھیں گے اس دنیا میں آپ بھی جی رہے ہیں اور ہم بھی جی رہے ہیں، کچھ لوگوں کو دیکھیں کہ وہ حضرات جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے لیے پیدا کی گئی تھیں، لوگوں نے انہی کو معبود بنا بیٹھا، لوگ انہی کو اپنا سجدہ گاہ بنا بیٹھے، لوگ اسی کو خدا کہہ بیٹھے، اور لوگ اپنے راستوں سے بھٹک گئے۔ انہیں یہ معلوم نہیں کہ اگر رب تبارک و تعالیٰ کی معرفت اگر چاہیے تھی اور کوئی ذات تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچا سکتی تھی، وہ انبیاء کرام کی جماعت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار چیزیں پیدا فرمائی، پھر اسی میں ایک نوع انسانی کو پیدا فرمایا، اس نوع انسانی کی رہبری کے لیے، اس نوع انسانی کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے درجہ بدرجہ انبیاء کرام کو اس دنیا میں بھیجا ہے۔ حضرت آدم علیہ نبینا تشریف لائے اسی دنیا فرش گیتی پہ، ان کا بھی مقصد یہی تھا کہ وہ رب تبارک و تعالیٰ تک پہنچائے، اور سب سے آخری نبی یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا پر بھیجے گئے، اس دنیا میں بھیجے گئے، ان کا بھی مقصد یہی تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچائیں۔ اب بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گئے ہوئے، ظاہری دنیا سے گزر گئے ہوئے 1400 سال سے زائد کا زمانہ گزر گیا ہے۔ اب بتائیے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے، آخر وہ حضرات کون ہوں گے جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچائیں گے؟ کون ایسی چیز ہے، کون ایسی ذات ہے جو ہمیں رب تبارک و تعالیٰ کی معرفت دے گی؟ اسی وجہ سے یہ اولیاء کرام کی جماعت، یہ صلحاء کی جماعت، یہ علماء کی جماعت، یہ وہی جماعت ہے جو آپ کو رب تبارک و تعالیٰ کی منزل تک پہنچائے گی اور رب تبارک و تعالیٰ تک پہنچائے گی۔
اگر آپ کو معرفت الہی چاہیے تو اولیاء کرام کے دامن سے منسلک ہونا پڑے گا. اگر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت چاہیے آپ کو علماء کرام کے پاس بیٹھنا پڑے گا. خود اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ علماء ورثۃ الانبیاء ہیں، علماء انبیاء کے وارث ہیں. اب بتائیں مجھے کہ علماء کس چیز کے وارث ہیں؟ انبیاء اس دنیا میں کیوں بھیجے گئے تھے؟ انبیاء اس دنیا میں اس لیے بھیجے گئے کہ وہ آپ کو، ہم سب کو رب تبارک و تعالیٰ کی منزل تک پہنچائیں، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچائیں. انبیاء اس دنیا سے چلے گئے، ان کا مقصد یہی تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچائیں. اور انبیاء کے وارث کون ہیں؟ علماء کرام ہیں. تو اب علماء کرام کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت دیں، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی منزل تک پہنچائیں. یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ورود، ان کی پیدائش کوئی یوں ہی عام بات نہیں ہے، یہ عام بات نہیں ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جو شہر ایران میں، آج کے موجودہ زمانہ ایران کیپسن سی کے قریب میں جو ایک گیلان ہے، اسی میں ایک صوبہ ہے نف یا کف، وہاں پہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے. 471 ہجری میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، اور اپنے 17 سال یا 18 سال کی عمر جب ان کی ہو گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہدایت کے راستے میں چن لیا، تو وہ وہاں سے اٹھ کر اپنی والدہ محترمہ سے اجازت لے کر اس وقت کے موجودہ زمانے کے اس وقت کے مرکز کہے جانے والے علم و حکمت کے مرکز یعنی بغداد شریف تشریف لے گئے. وہ پہلے شریف نہیں تھا بلکہ وہ بغداد ہی کے نام سے جانا جاتا تھا. وہ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مناسبت سے اسے بھی شریف کہا جانے لگا. تو علم و حکمت کا وہ گہوارہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 17 سال یا 19 سال کی عمر میں وہاں تشریف لے گئے. اب وہاں پہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکمل 33 سال تک مختلف مشہور علماء کرام سے علم دین حاصل کیا، اور ساتھ ہی ساتھ 22 سال ان کا وہ زمانہ ہے جو بہت ہی مشکل کا زمانہ جو انہوں نے طریقت کے راستے میں چل کر گزارا ہے. 22 سال کا زمانہ، مکمل 23 سال کا زمانہ انہوں نے علم دین حاصل کیا. اس کے بعد اس 400 کچھ ہجری میں جب وہ 471 میں پیدا ہوئے، 521 ہجری میں وہ سب سے پہلے تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوئے اور علماء کو اور ان کے دربار میں بہت لوگوں کی بھیڑ ہوتی تھی. اپنی تقریر کے ذریعے لوگوں کی اصلاح کرتے تھے، اور مکمل 90 سال یا اس سے زائد کا عرصہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فرش گیستی میں تشریف رکھتے ہیں. 90 سال کے بعد یا 91 سال کے بعد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات تو بے شمار ہیں. ان کے والد گرامی وہ حضرت خود ان کے والد گرامی جو جنگی دوست ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے جانے اور پہچانے جانتے ہیں. ان کا نام جنگی دوست کیوں پڑا؟ ان کا لقب یہ جنگی دوست کیوں پڑا؟ وہ کبھی بھی وہ خود کوئی بھی شریعت کے خلاف کام دیکھتے تھے تو ایک بارگی اپنے آپ میں اسے ٹوک دیا کرتے تھے. ایک بہت ہی مشہور واقعہ ہے ان کا کہ ایک دن بادشاہ کا ایک قافلے میں یا بادشاہ کا کوئی وزیر یا کوئی سپاہی صرف اپنے سر کے اوپر شرابوں کا مٹکا لے کر جا رہا تھا. وہیں پر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی کھڑے تھے. وہ ترنت ان مٹکوں کو پھوڑ دیتے ہیں. اب ان کی وہ بادشاہ اپنے یہاں بلاتا ہے ان کے والد گرامی کو اور وہ کہتا ہے کہ کس نے تمہیں یہ اجازت دی کہ میرے غلاموں اور میرے سپاہیوں کی خدمت کو، ان کے کاموں کو تم نے برباد کیا؟ وہ خود عرض کرتے ہیں سنو، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محتسب بنایا ہے، میں حساب لینا ہوں، میں حساب لینے والا ہوں. سنو، اسی نے جسے تمہیں بادشاہ بنایا اسی رب نے مجھے محتسب بنایا ہے، حساب لینے والا بنایا ہے. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی نفس سے بہت زیادہ جنگ کیا کرتے تھے، اس وجہ سے ان کا لقب جنگی دوست پڑا ہے. ان کی والدہ محترمہ ام الخیر فاطمہ جو حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بیٹی ہیں. کون ہے یہ حضرت عبداللہ صومعی؟ وہ ہیں مشہور زمانہ پیر ہیں، وہ مشہور زمانہ ولی ہیں. ان کے بارے میں یہ مشہور ہے، بہجت الاسرار میں یہ ذکر ہے کہ آئندہ جو واقعہ ہونے والا تھا وہ یوں ہی عام حالتوں میں بھی بتا دیا کرتے تھے کہ اور جیسا وہ بتاتے تھے ٹھیک اسی طرح وہی واقعہ پیش آتا تھا.
ان کی پھوپھی جان یہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی پھوپھی جان وہ بھی ایک ولیہ کاملہ تھی. ان کا واقعہ یہ ہے کہ ایک دن ان کے زمانے میں قحط سالی کا زمانہ آیا. ان کے زمانے میں قحط سالی کا زمانہ آیا. لوگ ان کی بارگاہ میں آئے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی پھوپھی جان کی بارگاہ میں, آپ میرے لیے دعا کر دیجئے, ہم سب کے لیے دعا کر دیجئے. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی پھوپھی جان باہر نکلتی ہیں, گھر کے برنڈے میں آتی ہیں اور جھاڑو لگاتی ہیں, اور جھاڑو لگانے کے بعد کہتی ہیں اے یا ربی, اے رب قدیر میں نے جھاڑو لگا دیا ہے, اے رب قدیر میں نے جھاڑو لگا دیا ہے, اب تو اپنے فضل و کرم سے بارش عطا فرما. اتنا دعا کرنا تھا کہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے بارشیں عطا فرماتا ہے. یہ ہیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی پھوپھی جان. یعنی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی پرورش اولیاء کرام کے گھرانے میں ہوا ہے. اولیاء حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے 4 شادیاں کی تھی, 4 شادیاں, اور 40 سے زائد ان کی اولادیں ہوئی. 22 بیٹیاں ہیں, ان کے علاوہ بیٹے ہوئے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے, اور تمام کے تمام بیٹے ولی کامل ہوئے ہیں. تمام کے تمام بیٹے ولی کامل ہوئے ہیں. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ابھی جیسے میں نے کہا کہ ابھی میں جیسے میں نے شروع میں آیت کریمہ تلاوت کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں تمام چیزوں کو پیدا فرمایا ہے معرفت الہی کے لیے. انبیاء کرام اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے, کون ہے جو ہمیں رب تبارک و تعالی تک پہنچائیں گے؟ یہ اولیاء کرام کی جو جماعت ہے, غوث کتب ابدال کی جو جماعت ہے, یہ ہمیں رب تبارک و تعالی تک پہنچاتے ہیں. اب سنیے میری بات. حضرت آدم علیہ نبینا ان کے زمانے میں بھی غوث قطب ابدال ہوئے. وہ کوئی غوث کوئی ولی وہ حضرت آدم علیہ نبینا کا مظہر ہوتا ہے. مظہر کا معنی یہ ہے آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہوئے, آپ شیشے کے سامنے اپنا چہرہ دیکھیں گے. مظہر اب پرتوں کے معنی یہ ہوتا ہے. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مظہر اور وہ پرتوں تھے. ہر انبیاء, ہر اولیاء, ہر انبیاء کے کوئی نہ کوئی نبی ایسا ہیں جو ان کے مظہر ہوا کرتے تھے. کوئی ولی حضرت آدم علیہ نبینا کا پرتو ہے, ان کا مظہر ہے. کوئی ولی حضرت عیسیٰ علیہ نبینا کا ہے, کوئی حضرت ذبیح اللہ کا ہے, کوئی اسماعیل خلیل اللہ کا ہے, الگ الگ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا ہے, کوئی حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کا ہے. دیگر الغرض ہر اولیاء کسی نہ کسی نبی کا پرتو ہے, کسی نہ کسی کا مظہر ہے. لیکن جناب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پرتو اور مظہر ہیں. اب بتائیے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مظہر ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی منزل کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مرتبہ, ان کی منزل یہ ہے کہ حضور خود فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے عطا فرماتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیتا ہے, اور لوگوں کو میں عطا کرتا ہوں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیتا ہے, اور اللہ کے رسول پھر غوث پاک کو دیتے ہیں, اور غوث پاک پھر ہم تمام لوگوں کو بانٹتے ہیں. کیونکہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مظہر ہیں اور ان کے پرتو ہیں. اب دیکھیں ایک مشہور واقعہ ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک چور آیا, مشہور واقعہ ہے. حضور محدث کبیر خطبات محدث کبیر میں یہ واقعہ بیان فرماتے ہیں. وہ لکھتے ہیں, وہ خود نہیں بلکہ حضور مفتی شمشاد استاد گرامی حضور مفتی شمشاد مجد اللہ العالی نورانی نے اسے تصنیف کی ہے. وہ تحریر کرتے ہیں, وہ واقعہ حضور محدث کبیر یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک چور آیا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں, اور وہ چور آیا چوری کرنے کے گھر سے. وہ کہتا ہے کہ ہر دن تو ہم جاتے ہیں بڑے بڑے شیخوں کے بارگاہ میں, بڑے بڑے امیروں کے بارگاہ میں, آج چلتے ہیں ان کے بارگاہ میں. کیوں؟ وجہ کیا ہے ان کے بارگاہ میں جانے کی؟ وجہ یہ ہے کہ یہ جو غوث ہیں, یہ جو قطب ہیں, یہ جو شیخ عبد القادر ہیں, ان کے یہاں تو بڑے بڑے سردار حاضری دیتے ہیں, ان کے یہاں میں بہت زیادہ مال و ثروت ہوگا, ان کے یہاں بہت ہی زیادہ پیسے ہوں گے. وہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آیا, چوری کے ارادے سے آیا. وہ گھسا, وہ اندر داخل ہوا کسی طرح, وہ پیسہ اٹھاتا ہے. پیسہ اٹھانے کے بعد جیسے ہی ارادہ کرتا ہے کہ پیسہ اٹھا کر کہ وہ چلے, اس کی آنکھوں کی روشنی غائب ہو جاتی ہے. وہ پیسہ رکھتا ہے, پھر آنکھوں کی روشنی واپس آ جاتی ہے. پھر پیسہ اٹھایا, پھر اس کی آنکھوں کی روشنی غائب ہو گئی. جیسے
جیسے پیسہ رکھا پھر آنکھوں کی روشنی آ گئی، اتنا ہونا تھا۔ ادھر سے اسی زمانے میں کسی ابدال کا انتقال ہو گیا تھا، حضرت خضر علیہ السلام وہ تشریف لاتے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ تشریف لاتے ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں اور عرض گزار ہوتے ہیں کہ فلاں علاقے کا ابدال آج انتقال کر چکا ہے، اس کی جگہ میں کسی کو منتخب فرما دیجئے۔ اب لیجئے صاحب، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خادم کو بھیجتے ہیں کہ فلاں روم میں جاؤ، فلاں روم میں ایک آدمی ہوگا، اسے پکڑ کر میرے پاس لیتے آؤ۔ اب خادم وہاں پہ پہنچا ہے، اس چور کو پکڑا، اب چور گھبرایا ہوا ہے، نہیں میں آج غلطی سے آ گیا، آئندہ کبھی نہیں آؤں گا، مجھے چھوڑ دو۔ وہ چور سوچ رہا آج تو میں گیا، پکا میری گردن پکی ہے کہ آج میری گردن کٹ جائے گی۔ وہ کسی طرح بلبلاتے ہوئے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا لیجئے، حضرت خضر علیہ السلام سے رحمت اللہ تعالی علیہ، انہیں کہا کہ لیجئے یہ لیتے جائیے اور اسے اس ابدال کی جگہ میں منتخب فرما دیجئے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، جو چور چوری کرنے آیا تھا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے ابدال بنا کر بھیج رہے ہیں۔ یہ اختیارات کہاں سے ہیں؟ یہ اختیارات کہاں سے ملے؟ یہ اختیارات کہاں سے ملے؟ کیوں؟ کیونکہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مظہر ہیں۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چاہتے ہیں تو ایک صحابی کے لیے 4 ماہ کا بکری کا بچہ جائز کر دیتے ہیں۔ جب وہ چاہتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے لیے 6 ماہ کا بکری کا بچہ آپ قربانی کر دیں تو آپ کی قربانی ہو جائے گی۔ یہ اختیارات اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا سے ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور حضور غوث پاک کو جو یہ اختیارات ملے یہ کہیں اور سے نہیں بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ سے ملے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بھی جانتے چلیں، وہ حسنی بھی ہیں، حسینی بھی ہیں۔ ان کا سلسلہ نسب 10 پشتوں میں جا کر اپنے والد گرامی کے جانب سے حضرت امام حسن مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل جاتا ہے۔ اپنی والدہ محترمہ کے جانب سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جا کے مل جاتا ہے۔ جس وقت حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں پیدا ہوئے اس وقت مسلمانوں کی حالت بہت ہی خراب تھی، مسلمانوں کی حکومت بنام مسلمان تھی، ورنہ آپ دیکھیں تو ایک جانب باطنیوں کا فرقہ عروج پا رہا تھا، ایک جانب حسن بن صباح تھا اور ایک جانب یہود و نصارہ وہ تو تل ملا رہے تھے کہ اب مسلمانوں کی خیر نہیں۔ ہاں بیت المقدس بھی اس وقت مسلمانوں کی ہاتھوں سے جا چکا تھا، تب جا کے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا۔ پھر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف مسجد میں بیٹھ کر عبادتیں نہیں کی، درسگاہ میں بیٹھ کر کتابیں نہیں پڑھائی، بلکہ انہوں نے باہر نکل کر لوگوں کو یہ ہمت دیا اور پھر اپنے زمانے میں یا آنے والے زمانوں میں یہ بیخ اور یہ زمین ڈال دی، یہ بنیاد ڈال دی حضور غوث پاک نے کہ آگے جا کر صلاح الدین پیدا ہوتا ہے اور وہ پھر بیت المقدس کو آزاد کرتا ہے۔ یہ صلاح الدین ایوبی کوئی اور نہیں، یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الہیتوں کا صلہ ہے، وہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمامی مسلمانوں کو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیوز و برکات سے مالا مار فرمائے۔ ہم تمامی مسلمانوں کو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب طلباء کے لیے بس اتنا ہے اور ہم مجھ جیسے طالب علموں کے لیے بھی اتنا ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 33 سال تک علم شریعت سیکھتے رہے اور 22 سال تک زہد و تقوی میں گزارا، انہوں نے طریقت سلیقت کے راستے میں گزارا۔ آج ہمارا یہ حال ہے، ہم علم دین سیکھتے ہیں لیکن طریقت کو ہم نے شریعت سے الگ کر دیا ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں طریقت الگ چیز ہے، شریعت الگ چیز ہے، ایسا ہے ہی نہیں، بلکہ اگر طریقت آپ کو چاہیے پہلے شریعت سیکھیے، کیونکہ عابد وہی بہتر ہے جو علم کے ساتھ عبادت کرے، ورنہ تو پھر ایک عالم کے بارے میں بہت ہی مشہور ہے کہ عالموں کی وہ نوک، وہ سیاہی کل قیامت کے دن شہیدوں کے خون سے زیادہ ہوگی، وہ سیاہی عالموں کی۔ کیسے عالموں کا درجہ بہت ہے، لیکن وہ عالم جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سچے وارث ہوں۔ سچے وارث، اس کے بارے میں کلام اللہ میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ علماء وہ جو اللہ کے وارث ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ وہ وہی ہوں گے، علماء وہی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، ظاہری میں بھی اور باطنی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اور رب تبارک و تعالیٰ کی اپنی علم کے اعتبار سے رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ فرائض بھی
ادا کرتے ہیں، نوافل بھی ادا کرتے ہیں، اور درسگاہ میں بچوں کو پڑھاتے بھی ہیں اور خود بھی پڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمامی مسلمانوں کو سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں تک ہو سکے ہم سے، ہماری آنے والی نسلوں سے دین اسلام کی خدمت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب تبارک و تعالی بالخصوص اس جامعہ کے جتنے شعبے ذات ہیں تمام کو ترقی عطا فرمائے، اور نبی صدر الشریعہ حضور مفتی فیضان مصطفیٰ مدد اللہ العالی والنورانی ان کی طبیعت صحیح ہو گئی ہے، اور زیادہ ان کی طبیعت صحیح ہو تاکہ وہ دین کی خدمت کریں۔ ہم طلباء کے اندر اور زیادہ وہ ذہن کو وہ مشغول کریں علم دین حاصل کرنے کی جانب۔ یہاں کے تمام اساتذہ کو رب تبارک و تعالی ہمیشہ دین دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ واستغفر اللہ ربی من کل ذنب واذنبت واتوب الیہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔